خوش آمدید۔ کبھی یہ خیال آیا ہے کہ تاریخ کے سب سے بڑے واقعات سے پہلے خود کائنات کس طرح تیاری کرتی ہے؟ آج ہم انہی حیران کن نشانیوں کی بات کریں گے جنہوں نے پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا اعلان کیا اور دنیا کو ایک بہت بڑے انقلاب کے لیے تیار کیا۔ تو آئیے اسی سوال سے اپنی بات شروع کرتے ہیں۔ ایک ایسی ہستی جنہوں نے تاریخ کا رخ بدل دینا تھا، ان کی آمد سے پہلے یہ کائنات خود کیا اشارے دے رہی تھیں؟ یہ صرف کہانیاں نہیں ہیں بلکہ ایک عظیم الہی منصوبے کی تمہید تھیں۔ ہماری پہلی کہانی کا تعلق تو خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے خاندان سے ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کی ایک ذاتی اور بہت ہی سنجیدہ نظر کے بارے میں ہے۔ تو قصہ کچھ یوں ہے کہ عبد المطلب جو اس وقت اولاد کی نعمت سے محروم تھے، انہوں نے ایک خواب دیکھا جس کا ان پر گہرا اثر ہوا۔ انہوں نے یہ نظر مانی کہ اگر اللہ نے انہیں 10 بیٹے دیے تو وہ ان میں سے ایک کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیں گے۔ خیر، اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور انہیں 10 صحت مند بیٹوں سے نوازا، اور پھر جب نظر پوری کرنے کا وقت آیا تو فیصلہ قراندازی کے ذریعے ہونا تھا، اور قرآن نکلا ان کے سب سے چھوٹے اور سب سے پیارے بیٹے عبداللہ کے نام۔ سوچئے ذرا، عبد المطلب کے لیے یہ کتنی بڑی آزمائش کا لمحہ ہوگا، اور یہی عبداللہ مستقبل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد بننے والے تھے۔ تو اب سوال یہ تھا کہ اس جذباتی کشمکش کا حل کیسے نکلے؟ یہ کہانی عبداللہ کے فدیے کی ہے اور اللہ کی مرضی کی، جس نے ایک بہت بڑے مقصد کے لیے ان کی جان بچائی۔ تو حل کے لیے عبداللہ اور 10 اونٹوں کے درمیان قرہ ڈالا گیا، لیکن نتیجہ وہی رہا۔ قرہ پھر عبداللہ کے نام نکلا، پھر اونٹوں کی تعداد بڑھا کر 20 کی گئی، پھر 30، اور یہ سلسلہ 90 تک چلا گیا، لیکن ہر بار قرہ عبداللہ ہی کے نام نکلتا اور عبد المطلب کی پریشانی بڑھتی جاتی۔ یہ ایک بہت ہی مشکل مرحلہ تھا۔ آخرکار جب اونٹوں کی تعداد بڑھا کر 100 کی گئی، تب جا کر قرہ اونٹوں کے نام نکلا، اور اس طرح حضرت عبداللہ کی جان کے بدلے پورے 100 اونٹ قربان کیے گئے۔ اس زمانے کے عرب میں 100 اونٹ ایک بہت ہی بڑی تعداد تھی۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کی زندگی کی اہمیت کتنی زیادہ تھی۔ اور جانتے ہیں، اس واقعے کا اثر صرف اسی وقت تک نہیں رہا۔ اس کے بعد عرب میں اور پھر اسلام میں بھی ایک انسان کی دیت یعنی خون بہا کی رقم 100 اونٹ مقرر ہو گئی۔ یہ ایک خاندانی واقعہ تھا جس نے آگے چل کر ایک مستقل قانون کی شکلیں لے لی۔ اب ایک ذاتی کہانی سے نکل کر ایک ایسے بڑے واقعے کی طرف چلتے ہیں جس نے پورے عرب کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ اس کا تعلق سیدھا خانہ کعبہ کے تقدس سے تھا، اور یہ واقعہ فیل کے نام سے مشہور ہے۔ ہوا یہ کہ یمن کا گورنر ابراہا ایک بہت بڑی فوج لے کر مکہ پر حملہ کرنے آیا، اور اس کی فوج میں جنگی ہاتھی بھی شامل تھے۔ اس کا مقصد تھا خانہ کعبہ کو گرا دینا، تاکہ لوگ حج کے لیے مکہ آنے کے بجائے اس کے بنائے ہوئے گرجا گھر کی طرف جائیں اور اس کی طاقت اور بڑھے۔ جب ابراہا نے عبد المطلب سے بات کی تو انہوں نے ایک تاریخی جملہ کہا جو ان کے پختہ ایمان کو ظاہر کرتا ہے۔ انہوں نے کہا، اس گھر کا ایک رب ہے، وہی اس کی حفاظت کرے گا۔ انہوں نے ابراہا سے صرف اپنے اونٹوں کی واپسی کا مطالبہ کیا، لیکن کعبہ کو اس کے مالک کے سپرد کر دیا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ انسانی طاقت اس فوج کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اس کے بعد عبد المطلب سیدھا خانہ کعبہ کے دروازے پر گئے اور وہاں کھڑے ہو کر اللہ سے دعا کی۔ انہوں نے اپنی بے بسی کا اظہار کیا اور کعبہ کی حفاظت کی ذمہ داری مکمل طور پر اللہ کے حوالے کر دی۔ یہ لمحہ مکمل توکل اور ایمان کی ایک شاندار مثال ہے۔ اور پھر وہ ہوا جس کی کسی کو توقع نہیں تھی، ایک معجزہ۔ آسمان پر اچانک پرندوں کے غول نظر آنے لگے، جن کی چونچوں اور پنجوں میں چھوٹی چھوٹی کنکریاں تھیں۔ انہوں نے یہ کنکریاں ابراہا کی فوج پر برسانا شروع کیں، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کی پوری فوج تباہ و برباد ہو گئی، جیسے وہ کھایا ہوا بھوسا ہو۔ یہ ایک کھلی الہی مدد تھی جس نے سب کو حیران کر دیا۔ تو اب ان تمام واقعات کو ایک ساتھ رکھ کر دیکھتے ہیں۔ یہ الگ الگ کہانیاں نہیں تھیں، بلکہ یہ سب ایک آنے والے عظیم پیغمبر کی نبوت کی تمہید اور واضح اشارے تھے۔ اسلامی اصطلاح میں ایسے غیر معمولی واقعات جو کسی نبی کے اعلان نبوت سے پہلے ظاہر ہوں، ارہاس کہلاتے ہیں۔
اب ارحاس کیا ہوتا ہے؟ سوچیں، جیسے کسی بادشاہ کی آمد سے پہلے اس کے آنے کی خبریں اور تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں، یہ واقعات بھی آنے والے نبی کی سچائی کی دلیل ہوتے ہیں اور لوگوں کو ان کی آمد کے لیے تیار کرتے ہیں۔ تو اب بات واضح ہو جاتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد عبداللہ کا معجزانہ طور پر بچ جانا، دیت کی ایک نئی شرح کا قائم ہونا اور خانہ کعبہ کی ابرہہ کی فوج سے حفاظت، یہ سب کیا تھے؟ یہ ارحاسات تھے۔ یہ واقعات اللہ کے خاص منصوبے کو ظاہر کر رہے تھے جو آخری نبی کی آمد کے لیے راستہ بنا رہے تھے۔ اور اس کے ساتھ ہی ہم اس اہم سوال پر پہنچتے ہیں، جب کائنات خود ایسے صاف اشارے دے رہی تھی تو ان نشانیوں کے بعد دنیا کس عظیم تبدیلی اور کس عظیم ہستی کا انتظار کر رہی تھی؟ یہی وہ سوال ہے جو ہمیں سیدھا نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کی طرف لے جاتا ہے۔